اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، جنگلی جڑی بوٹی پیت پاپڑا کے پتوں کا رس روزانہ 1 چمچ پی لینے سے معدے کی پرانی سوزش اور السر میں افاقہ ہوتا ہے۔ یہ معدے کی تہ کو مرمت کرتا ہے اور نئی صحت مند پرت بنا دیتا ہے۔ کچے آم کی گٹھلی کی اندرونی نرم مغز کو خشک کر کے پیس لیں۔ اس سفوف کو گھی میں ملا کر روزانہ سر پر مالش کریں۔ یہ بالوں کو سیاہ، مضبوط اور چمکدار بنا دیتا ہے اور سفیدی کے عمل کو قدرتی طور پر سست بھی کر دیتا ہے۔ جنگلی ٹینڈے کے بیجوں کو بھون کر ان کا سفوف تیار کریں۔ یہ سفوف گرم دودھ کے ساتھ رات کو سونے سے پہلے لینے سے جوڑوں کی خشکی، گھٹنوں کی آواز اور چلنے میں تکلیف میں حیرت انگیز بہتری آتی ہے۔ جنگلی پودینے کی قسم جنگلی پودینے کے پھولوں کو خشک کر کے ان کا قہوہ تیار کریں۔ یہ قہوہ پی لینے سے پیٹ کے کیڑے، دودھ پیتے بچوں کے پیٹ کی تکلیف اور دستوں میں فائدہ ہوتا ہے۔ یہ بچوں کے لیے قدرتی طور پر ایک محفوظ علاج ہے۔ جنگلی بیر کی جڑوں کو دھو کر ان کا جوشاندہ تیار کریں۔ یہ جوشاندہ پینے سے پیشاب کی نالی کی انفیکشن، مثانے کی کمزوری اور گردے کی ہلکی پتھری میں فوراً سکون ملتا ہے۔ کچی ارنڈ کی پتیوں کو گرم کر کے پیس لیں۔ اس کا پیسٹ پیٹ پر ناف کے ارد گرد لگانے سے پرانی قبض، آنتوں کی سستی اور گیس کی شکایت دور ہوتی ہے اور یہ آنتوں کی حرکت کو بھی تیز کرتا ہے۔ جنگلی تلسی کی قسم جنگلی تلسی کے بیجوں کو رات بھر پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ کھائیں۔ یہ نہ صرف تذابیت اور سینے کی جلن کو دور کرتا ہے بلکہ ذہنی تناؤ اور بے چینی کو کم کرنے میں بھی بے حد معاون ثابت ہوتا ہے۔ سیب کو کدوکش کر کے دہی میں ملا کر کھانے سے معدہ نرم رہتا ہے اور آنتوں کی سوزش میں بھی کمی آتی ہے۔ یہ طریقہ خاص طور پر ان افراد کے لیے مفید ہے جنہیں بھاری پن یا جلن رہتی ہے۔ ناشپاتی کو ہلکی سی دھوپ میں چند منٹ رکھ کر کھانے سے اس کی فطری خوشبو اور غذائیت بہتر محسوس ہوتی ہے اور جسم میں سستی بھی کم ہوتی ہے۔ کیلا اگر ناشتے کے بجائے دوپہر کے وقت کھا لیا جائے تو اس سے حاصل ہونے والی توانائی لمبی دیر تک برقرار رہتی ہے اور شام کے وقت غیر ضروری بھوک بھی کم لگتی ہے۔ انگور کو نمک یا مسالہ لگائے بغیر سادہ کھانے سے خون میں غیر ضروری تیزی نہیں آتی اور اس سے دل پر دباؤ بھی کم رہتا ہے۔ انار کو چند پودینے کی پتوں کے ساتھ چبا کر کھانے سے منہ کی خشکی دور ہوتی ہے اور معدے میں بھی ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین، پپیتا اگر
کھانے کے فوری بعد نہ کھایا جائے بلکہ وقفے سے لیا جائے تو ہاضمہ اس سے بہتر رہتا ہے اور پیٹ کی گیس کی شکایت بھی نہیں ہوتی۔ امرود کو چھیل کر کھانے کے بجائے اچھی طرح دھو کر چھیل سمیت کھانا فائبر کی کمی کو پورا کرنے کا ایک آسان طریقہ ہوتا ہے۔ تربوز کے ساتھ دودھ یا دہی استعمال نہ کرنا معدے کی خرابی سے بچنے میں مدد دیتا ہے۔ ناظرین، خربوزہ آہستہ آہستہ کھانے سے جسم میں پانی کی مقدار بہتر طور پر جذب ہوتی ہے اور اس سے پیشاب کی جلن بھی کم ہو جاتی ہے۔ مالٹے کا رس پینے کے بجائے پھلیاں چبا کر کھانے سے شوگر لیول ہمیشہ متوازن رہتا ہے۔ چقندر کو دہی کے ساتھ ملا کر کھانے سے اس کی گرمی متوازن ہو جاتی ہے اور بلڈ پریشر میں بھی اس سے نرمی آتی ہے۔ ناظرین، گاجر کا استعمال شام کے وقت کرنے سے رات کی نظر اور آنکھوں کی تھکن میں فائدہ محسوس ہوتا ہے۔ کھیرا اگر چھوٹے نوالوں میں کھایا جائے تو معدہ اسے آسانی سے ہضم کر لیتا ہے اور اس سے پیٹ پھولا ہوا بھی محسوس نہیں ہوتا۔ ٹماٹر کو زیادہ دیر پکی ہوئی حالت میں استعمال کرنا تیزابیت کے مریضوں کے لیے زیادہ مفید سمجھا جاتا ہے۔ پالک کو لیموں کے چند قطرے ڈال کر کھانے سے اس میں موجود آئرن جسم میں بہتر طریقے سے جذب ہو جاتا ہے۔ بھنڈی کے ساتھ ابلے ہوئے آلو کم مقدار میں شامل کر لینے سے بھنڈی کا ذائقہ بہتر رہتا ہے اور اس سے معدے پر بوجھ بھی نہیں پڑتا۔ ناظرین، کریلا اگر خالی پیٹ استعمال کرنے کے بجائے کھانے کے ساتھ کھایا جائے تو کمزوری کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ لہسن کو زیادہ پکانے کے بجائے آخر میں شامل کرنا اس کے مفید اجزاء کو ہمیشہ محفوظ رکھتا ہے۔ پیاز کو کاٹنے کے بعد دھو لینا اس کی تیزی کو کم کر دیتا ہے اور اسے معدے کے لیے بھی ہلکا بنا دیتا ہے۔ ادرک کو بار بار استعمال کرنے کے بجائے ضرورت کے وقت شامل کرنا اعصاب پر ہمیشہ مثبت اثر ڈالتا ہے۔ تل کے بیج تھوڑی سی مقدار میں سلاد پر چھڑک کر کھا لینے سے ہڈیوں کو غذائیت ملتی ہے اور یہ غذائیت بغیر کسی اضافی چکنائی کی ہوتی ہے۔ السی کے بیج اگر گرم پانی کے ساتھ استعمال کیے جائیں تو اس سے آنتوں کی سستی دور ہونے لگتی ہے۔ اخروٹ کو دن کے آغاز میں کھانے سے دماغی دباؤ کم محسوس ہوتا ہے اور اس سے توجہ بھی بہتر ہوتی ہے۔ بادام کو نمک کے بغیر استعمال کرنا دل اور بلڈ پریشر دونوں کے لیے بہت زیادہ مفید سمجھا جاتا ہے۔ دالوں کے ساتھ ہری سبزیاں ملا کر کھانے سے پروٹین اور وٹامنز کا بہتر طریقے سے امتزاج بن جاتا ہے۔ چاول اگر زیادہ نرم نہ پکائے جائیں تو شوگر کے مریضوں کے لیے
نسبتاً بہتر رہتے ہیں۔ روٹی کے ساتھ اچار کے بجائے سلاد استعمال کرنا معدے اور بلڈ پریشر دونوں کے لیے ہمیشہ فائدہ مند رہتا ہے۔ کھانے کے دوران شکر گزاری کے الفاظ کہنا دل کو سکون اور ذہن کو ہمیشہ ہلکا رکھتا ہے۔ تیز آواز میں بات کرنے کے بجائے آہستہ گفتگو کرنا اعصابی تناؤ کو کم کرتا ہے اور یہ تعلقات کو بھی بہتر بناتا ہے۔ حضرت انس کی خدمت رسول ہمیں سکھاتی ہے کہ خدمت نرمی اور اچھا اخلاق دل کی صحت کے لیے نعمت ہے۔ حضرت حسن بصری کا کم کھانا اور زیادہ غور و فکر کرنا ذہنی پاکیزگی اور جسمانی توازن کی مثال ہے۔ ناظرین، آخر میں یہ حقیقت یاد رکھنا ضروری ہے کہ صحت صرف دوا یا غذا سے نہیں بلکہ آہستہ کھانے، سادہ رہن سہن، نرم گفتگو اور قدرتی نعمتوں کی قدر کرنے سے ہی حاصل ہوتی ہے، اور یہی عادات انسان کو اندر سے مضبوط اور پرسکون بنا دیتی ہے۔ ناظرین، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے جسموں کو بیماری سے محفوظ رکھ، ہمیں کامل صحت عطا فرما۔ اے شافی مطلق، جو درد تو نے دیا ہے اس میں شفا بھی دے رکھ۔ اے اللہ ہمیں ایسی صحت عطا کر جو تیری عبادت اور بندگی میں مددگار ثابت ہو۔ یا رب کریم، تھکن، کمزوری اور مایوسی کو ہم سے دور فرما دے۔ اے پروردگار، ہر سانس کو شکر اور ہر دھڑکن کو نعمت بنا دے۔ یا اللہ، بیماریوں کو عاجل شفا اور صحت مندوں کو ہمیشہ کی عافیت عطا فرما۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔